یہ ہے اس چیلنج کا جواب۔ اب آئیے آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں وہ جو دو پھول تھے محمد کے چمن کے نسبی، ان کو تو دوست توڑ کے لے گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کرشمہ قدرت، اللہ میاں لے گئے نہیں، قاسم کو بھی ابراہیم کو بھی۔ جو اس چمن کے اصلی گویا نسبی پھول تھے ان کو تو دوست لے گیا اٹھا کے، اور جو چمن زہرا کے دو پھول تھے انہیں دشمن لے گیا اٹھا کے۔ لے گیا نہیں، انہیں دشمن لے گئے، انہیں دوست لے گئے۔ فرمایا دوست لیں یا دشمن لیں، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، نام چلے گا، نام باقی رکھیں گے آپ کو۔ اب اس امت پر زوال آیا۔ اب کربلا کا آغاز دیکھیے آپ، اس امت پر زوال آیا۔ کب آیا زوال؟ جب یہ امت امت نہ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت بنایا تھا، اور امت کے معنی کیا ہیں؟ امت کے معنی یہ ہے باپ ایک ہو اور اولاد کالی ہو، گوری ہو، پٹھان ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، لیکن سب کا ایک باپ ہو۔ محمد الرسول اللہ جب تک پوری امت کے ایک باپ رہے، یہ امت رہی۔ اور جب اس امت میں تقسیم آئی، یہ قوم فلاں، یہ قوم فلاں، یہ فارس کے ہیں، یہ ایران کے ہیں، یہ توران کے ہیں، یہ افغانستان کے ہیں، تو امت امت نہ رہی، زوال شروع ہو گیا۔ زوال کب سے شروع ہوا؟ زوال شروع ہو گیا اس امت پر۔ سب سے پہلے اس امت میں ایک مجوسی کے ہاتھ سے حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، پہلی شہادت۔ امیر المومنین عمر، صبح کی نماز میں ایک مجوسی غلام نے آ کر شہید کر دیا۔ حضرت عمر نے جتنے یہ بڑے بڑے سرحدی ملک تھے ان سب کو فتح کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خلافت جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل عمر فاروق کے ہاتھوں سے ہو چکی۔ 3 ملک تھے جو عرب سے لگے ہوئے تھے، فارس، روم و شام، اور ادھر مصر۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے دور میں یہ تینوں ملک فتح ہو چکے۔ فتح ہونے کے بعد ان ملکوں نے اب سازش شروع کی اسلام کے خلاف، اور خطرہ پیدا ہوا کہیں یہ چاروں ملک چاروں طرف سے گھیر کر سرزمین حجاز پر اسلام کو ختم نہ کر دیں۔ اس لیے امیر المومنین عمر کو اقدام کرنا پڑا۔ اقدام کیا، ایران پر بھی محمد الرسول اللہ کا نام لگایا، روم فتح کیا اور توحید الہی کا پرچم گاڑ دیا، مصر فتح کیا اور محمد الرسول اللہ کا نام روشن کر دیا۔ سرزمین حجاز کے یہ چاروں طرف جو سرحدی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان ساری طاقتوں کو امیر المومنین عمر نے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں سرنگو کر دیا۔ اب ان ملکوں نے سازشیں پھر بھی شروع کی۔ نئی نسل، کچھ یہودی، کچھ عیسائی، کچھ مجوسی، انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام کے اندر گھس کر اسلام کی بے قنی شروع کر دی۔ یہاں سے اس امت پر زوال شروع ہوا ہے۔ کربلا کا واقعہ ہو اور کربلا سے پہلے جو حوادث آئے وہ حوادث ہوں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اسلام اور اسلام کی طاقت ان 9 مسلم یہودیوں اور مجوسیوں نے ختم کی۔ صحابہ کرام کو لڑایا،
اندر کی ریشہ دوانیوں نے لڑایا. کچھ یہودی منافق، کچھ مجوسی منافق، کچھ ادھر عیسائی منافق، انہوں نے اندر بیٹھ کر قبائل کے اندر تفریق شروع کر دی. آل محمد سے کہا حکومت تمہارا حق ہے، چھین لو بغاوت کر کے. آل معاویہ سے کہا کہ یہ آل علی، یہ آل علی حکومت کے قابل نہیں ہیں، کبھی ان کو آگے نہ بڑھنے دینا. اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سیاسی اقتدار بنی امیہ کے ہاتھ میں تھا. بیت اللہ کی مذہبی قیادت بنی ہاشم کے ہاتھ میں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عبد المطلب بیت اللہ کے مجاور تھے، اور معاویہ کے جد اعلیٰ امیہ یہ قبیلہ قریش کے یہ سیاسی سفیر تھے. یہ تقسیم تھی زمانہ جاہلیت میں. آل محمد سے کہا حق تمہارا ہے، آگے بڑھو، اور آل معاویہ سے کہا ہوشیار رہنا آل محمد سے، اگر یہ آگے بڑھ گئے تمہارا تخت و تاج چھین لیں گے، یہ سب نااہل ہیں. افتراق شروع ہو گئی. یہاں سے اس امت میں سازشیں شروع ہوئی، خانہ جنگی شروع ہو گئی. میں اس ساری تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. امیر معاویہ نے اپنی حیات میں یزید کو اپنا جانشین بنا دیا. یہ ان سے غلطی ہوئی. وہ امت کو چھوڑ دیتے، امت جس کو چاہے امیر بنائے. امیر معاویہ سے پہلے ہر خلیفہ رائے اور شورا سے بنایا گیا، لیکن امیر معاویہ نے اپنی حیات میں یزید کو جانشین بنا دیا. یہ تاریخ کی وہ غلطی ہے جہاں سے اس امت میں بڑی تباہی کے دروازے کھل گئے. حضرت امام عالی مقام ان لوگوں میں تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. زور پڑا امام پر، زور پڑا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو. مدینے کے گورنر نے بلا کر زور ڈالا. امام نے کہا میں براہ راست یزید سے دو باتیں کروں گا، مجھ کو مجبور نہ کرو. امام خطرہ محسوس کرنے لگے. ادھر اہل کوفہ کا پیغام آیا کہ آپ کے لیے مدینہ محفوظ نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے. امام نے ارادہ کر لیا، میں بال بچوں کے ارادہ کر لیا مدینہ چھوڑنے اور کوفہ جانے کا. لوگوں نے منع کیا، اور میں یہاں اس کا جواب دیتا ہوں کہ منع کر رہی تھی تدبیر اور کھینچ رہی تھی تقدیر. اصل بات یہ عالم اسباب کہہ رہا تھا کہ اے امام، کن لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں آپ؟ ان اہل کوفہ نے تو آپ کے باپ کو دغا دی ہے. اور تقدیر کہہ رہی تھی امام دوڑے چلے آؤ، تمہیں شہادت پکار رہی. تقدیر اور تدبیر کی جنگ شروع ہو. امام تقدیر کی آواز پر لبیک کہنے چاہتے چلے گئے. تدبیر روکتی رہی. ابن عباس آئے، یہ آئے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کہاں جا رہا ہوں جہاں تقدیر لے کر جا رہا ہوں. اب وہ موقع آیا، وہ جو پیار دیا تھا محمد الرسول اللہ نے، اس پیار کی قیمت ادا کرے حسین. یہ آیا موقع. اسباب، تاریخی اسباب کا تجزیہ کرو گے، تلخیاں ہیں. تم تو واقعہ کربلا کا ایک حسین پہلو رکھو اپنے ذہن میں. حسین پہلو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر پیار دیا اپنی آل کو، اس پیار کی قیمت ادا کرنی پڑی انہیں. حسد بڑھتا گیا. ہر کمال راز والی، ہر کمال
کے ساتھ حسد ہوتا ہے۔ جب تک وہ آنکھیں زندہ رہیں جنہوں نے حسن و حسین کو رسول اکرم کے دوشے کا، اس وقت تک آنچ نہ آئی۔ جب تک وہ آنکھیں زندہ رہیں جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دیکھی کہ اگر دونوں نواسے بھوک اور پیاس سے رونے لگے ہیں تو میرے آقا نے لعاب ان کے منہ میں ڈال کر ان کو سیر کیا ہے، جب تک وہ آنکھیں رہیں۔ کسی نے حسن حسین کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ صحابہ کرام کم ہوتے چلے گئے، نئی نسلیں آتی گئیں، نئی نسلوں کو تربیت نہیں ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئی نسلوں اور نوجوانوں میں قبائلی رشک پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، اور میں کہوں گا وہ وقت آ گیا، آواز آئی، اے آل محمد، جو پیار میرے حبیب نے تم کو عطا کیا ہے اب اس کی قیمت دینی پڑے، دیں گے کی، مصیبت آئے گی صبر کرنا پڑے گا۔ اولاد، جوان اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مقتل سے اٹھا کر مشہد میں رکھنا پڑے گا، اور آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا۔ حسین، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین تیار ہو گئے۔ وہ لوگ منع کرتے رہے، کہاں جا رہا ہو میاں، کہاں جا رہا ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو آواز آ رہی تھی، وہ تو آواز آ رہی تھی، اے امام، جو کمالات اور خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیض صحبت سے تمہارے اندر ودیعت کی ہیں، ان کو اجاگر کرو، ان کو منظر عام